اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہ کتاب ضابطۂ حیات ہے، اس کو تھامے رکھنا ہے انشاءاللہ، آمین۔ تفہیم القرآن جلد اول سورۃ الانعام پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت ثابت ہو انشاءاللہ، اور خوب درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ 54 نمبر تفسیر پڑھ لی تھی اور اب 55 نمبر تفسیر سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جیسے کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی تھی۔ تمہارا اصلی اور حقیقی رب بے خبر نہیں ہے، اس کا علم ساری چیزوں پر وسیع ہے، تو پھر کیا اس حقیقت سے واقف ہو کر بھی تمہیں ہوش نہ آئے گا؟ یہاں پر لاسٹ ویڈیو ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسے آگے پڑھتے ہیں 55 نمبر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کی منکر نہ تھی، بلکہ اس کا اصل جرم اللہ کے ساتھ دوسروں کی خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دینا تھا۔ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو۔ دوسرے جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جاتا ہے جو اللہ کے نفس وجود سے منکر نہ ہو۔ لہذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضہ پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کو خدائی کا اور کلیہ مالک سمجھتی تھی۔ آخری آیت میں یہ خود فکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد مسیحیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانے اور اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ و عمل سے آلودہ نہ کرے، امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اس واقعے پر یہ جان لینا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان پیغمبرانہ زندگی کا نقطہ آغاز ہے، بائبل میں کوئی جگہ نہیں پا سکا، البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس میں دو باتیں قرآن سے مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو حقیقت کو سورج سے شروع کر کے تاروں تک اور پھر خدا تک لے جاتی ہے۔ دوسرا اس کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو ھذا ربی کہا تو ساتھ ہی اس کی پرستش بھی کر ڈالی، اور اسی طرح چاند کو بھی انہوں نے ھذا ربی کہہ کر اس کی پرستش کی۔ 56 تفسیر نمبر۔
یعنی جس شرک میں تم لوگ مبتلا ہو، اگر کہیں وہ بھی اسی میں مبتلا ہوئے ہوتے تو یہ مرتبے ہرگز نہ پا سکتے۔ ممکن تھا کہ کوئی شخص کامیاب ڈاکہ زانی کے فتح کے حیثیت سے دنیا میں شہرت پا لیتا، یا زبردستی میں کمال پیدا کر کے قارون کا سامنا پیدا کر لیتا، یا کسی اور صورت سے دنیا کے بدکاروں میں نامور بدکار بن جاتا، لیکن یہ امام ہدایت اور امام المتقین ہونے کا شرف اور یہ دنیا بھر کے لیے خیر و صلاح کا سرچشمہ ہونے کا مقام تو کوئی بھی نہ پا سکتا اگر شرک سے مجتنب اور خالص خدا پرستی کی راہ پر ثابت قدم نہ ہوتا۔ تفسیر نمبر 57۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کتاب یعنی اللہ کا ہدایت نامہ، دوسرے حکم یعنی اس ہدایت نامہ کا صحیح فہم اور اس کے اصولوں کو معاملات زندگی پر تطبیق کرنے کی صلاحیت اور مسائل حیات میں فیصلہ کن رائے قائم کرنے کی خوددار قابلیت۔ تیسری نبوت یعنی یہ منصب کہ وہ اس ہدایت نامہ کے مطابق خالق اللہ کی رہنمائی کرے۔ 58 تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان کا ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ تفسیر نمبر 59۔ پچھلے سلسلہ بیان اور بعد کی جوابی تقریر سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ قول یہودیوں کا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر کفار قریش اور دوسرے مشرکین عرب اس دعوے کی تحقیق کے لیے یہود و نصارہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، پیغمبروں کو مانتے ہو، بتاؤ کیا واقعی اس شخص پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے؟ پھر جو کچھ جواب وہ دیتے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرگرم مخالفین جگہ جگہ بیان کر کے لوگوں کو برگزیدہ کرتے پھرتے تھے۔ اسی لیے یہاں یہودیوں کے اس قول کو جسے مخالفین اسلام نے حجت بنا رکھا تھا نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک یہودی جو خود تورات کو خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا؟ لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ضد اور حق درمی کی بنا پر بسا اوقات آدمی کسی دوسرے کی سچی باتوں کو رد کرنے کے لیے ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جن سے خود اس کی اپنی مسلمہ صداقتوں پر بھی ضد پڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو رد کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اپنی مخالفت کے جوش میں اس قدر اندھے ہو جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تردید کرتے کرتے خود رسالت ہی کی تردید کر گزرتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کا اندازہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر علم، حق اور ہدایت نامہ زندگی نازل نہیں کیا ہے، وہ یا تو بشر پر نزول وحی کو ناممکن سمجھتا ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا غلط اندازہ ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے انسان کو ذہانت کے ہتھیار اور تصرف کے اختیارات تو دے دیے مگر اس کی صحیح رہنمائی کا کوئی انتظام نہ کیا، بلکہ اسے دنیا میں اندھا دھند کام کرنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا اور یہ
خدا کی حکمت کا غلط اندازہ ہے۔ 60 نمبر تفسیر 60 یہ جواب چونکہ یہودیوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کے قائل تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ تسلیم کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، ان کے اس قول کی آپ سے آپ تردید کر دیتا ہے کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ نیز اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے۔ 61 تفسیر پہلی دلیل اس بات کے ثبوت میں تھی کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور عملاً ہوا بھی ہے۔ اب یہ دوسری دلیل اس بات کے ثبوت میں ہے کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے 4 باتیں شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے، یعنی اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں۔ عقائد صحیح کی تعلیم ہے، بھلائیوں کی ترغیب ہے، اخلاق فاضلہ کی تلقین ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے، اور پھر یہ جہالت، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم، فحش اور دوسری ان برائیوں سے جن کا انبار تم لوگوں نے کتب مقدسہ کے مجموعے میں بھر رکھا ہے، بالکل پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے جو ہدایت نامے آئے تھے یہ کتاب ان سے الگ ہٹ کر کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کرتی، بلکہ اسی چیز کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو ان میں سے پیش کی گئی تھی۔ تیسرا یہ کہ یہ کتاب اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا مقصد رہا ہے، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چمکانا اور تجربی کے انجام بد سے خبردار کرنا۔ چوتھا یہ کہ اس کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں سے ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے، اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگی میں رہنما ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامتیں یہ ہیں کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ کیا یہ خصوصیات اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے انسان نے گڑھ لیا ہو جو اپنی تصنیف کو خدا کی طرف منسوب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت تک کر گزرے؟ 17 رکوع تک کی تفسیر پڑھی گئی ہے اور 19:4 آیات تک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے ترجمہ پڑھیں گے اور پھر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، اور جس طرح سے اس میں بتایا گیا ہے کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور صحیح علم سیکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جتنے ہم سوال کرتے رہیں گے، جتنے فرقوں کو ہم دیکھتے رہیں گے، اتنا زیادہ ہم بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن کو اچھے سے پڑھیں، تفسیر ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور قرآن کو اچھے سے سنیں اور تفسیر بھی غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں شک ہے، جو دماغوں میں سوالات اٹھتے ہیں تو وہ تفسیر کے ذریعے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔